والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أقسام العرف وما يتعلق بها. عرف کی اقسام اور ان اقسام سے متعلق جو احکام ہیں. ثم اعلم، جان لو کہ ان العرف قسمان، کہ عرف کی دو قسمیں ہیں، عام و خاص. العام يثبت به الحكم العام ويصلح مخصصا للقياس والأثر بخلاف الخاص، فإنه يثبت به الحكم الخاص ما لم يخالف القياس أو الأثر، فإنه لا يصلح مخصصا. کہہ رہے ہیں کہ عرف عام جو پورے شہر کو یا کئی شہر کو یا پوری سلطنت، پوری حکومت کے اندر جو عرف رائج ہو، ٹھیک، تمام شہر کے لوگ اسی طرح کرتے ہیں. تمام ریاست کے لوگ اسی طرح کرتے ہیں، ان کے معاملات میں کوئی فرق نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر عرف اس طرح عام ہو جائے کہ وہ بڑے شہروں یا ریاستوں میں نفوذ کر جائے، تو وہ تخصیص نص بھی کر سکتا ہے اور تخصیص قیاس بھی کر سکتا ہے. ٹھیک، تخصیص نص کا مطلب یہ ہے کہ نص کے اندر جو علت مستنبطہ ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ وہاں متعدی ہو، لیکن وہ عرف اتنا قوی ہوتا ہے کہ پھر نص کے حکم کو وہاں پر قیاس نہیں کیا جاتا. تو یہ تخصیص نص تو یہ ہے کہ نص کے حکم کو صرف منصوص تک محدود کر دیا جائے، اور تخصیص قیاس یہ ہے کہ قیاس تقاضا کر رہا ہے کہ اس عرف پر بھی قیاس کے مطابق حکم متعدی ہو، لیکن قیاس کے وہ علت متعدیہ کو دوسرے افراد تک تو محدود کر دیا جاتا ہے، لیکن جس بارے میں عرف قائم ہو چکا ہے وہاں جو ہے وہ تخصیص کر دی جاتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ عرف عام جس سے حکم عام ثابت ہو اور وہ قیاس اور اثر کی تخصیص کی صلاحیت رکھتا ہے، بخلاف عرف خاص کے کہ اس سے حکم خاص ہی ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ جو حکم خاص ہوگا یہ اس وقت تک معتبر ہوگا جب تک یہ قیاس کے خلاف نہ ہو، جب تک وہ نص کے خلاف نہ ہو، کیونکہ یہ نہ نص کی تخصیص کر سکتا ہے اور نہ قیاس کی تخصیص کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی.
اللہ قال فی الذخیرہ فی الفصل الثامن من الإجارات فی مسألة ما لو دفع إلى حائط غزرا لینسجہ بالثلث. کہہ رہے ہیں کہ ذخیرہ کی فصل ثامن اجارے کی 8ویں فصل میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو اون دی، غزلن اون کو کہتے ہیں، حائق وہ اون بننے والا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے اس کو اون دی تاکہ وہ اس اون کو اس کی ثلث کے بدلے میں بن دے. ٹھیک، مراد یہ ہے کہ یہ جو اون ہے یہ اس نے دے دی کہ اس پوری کی پوری اون کو تم بن دو، اور بننے کے بعد جتنی بنی ہوئی اون ہوگی اس کے ہم 3 حصے کر لیں گے، اور 3 حصے کر کے جو ایک حصہ ہے وہ اس کی اجرت ہوگی. ٹھیک، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی کو گندم دی، ٹھیک، کہ بھائی یہ جو گندم ہے اس گندم کو تم پیس دو، اور جتنی گندم پیس دی گئی ہے تو اس میں 1 کلو 2 کلو 5 کلو یہ تمہاری اجرت ہے. اسی کو کفیز طحان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کفیز طحان. حضور علیہ السلام نے کفیز طحان سے منع فرمایا، یعنی جو گندم پیسی گئی ہے اسی کے چند کفیزوں کو اجرت بنا دینا. تو اب جب وہ گندم پیس رہا ہے تو وہ گندم تو اس نے پیسنی تھی تمہارے لیے، ٹھیک، لیکن جب اسی گندم سے اس کو بھی اجرت ملے گی تو پھر یہ گندم آپ کے لیے بھی پیس رہا ہے اور اپنے لیے بھی پیس رہا ہے، تو پھر یہ عمل اپنی ذات کے لیے ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے، کہ اجارے کے اندر خالصتاً جو عمل ہوتا ہے وہ سامنے والے کا ہوتا ہے، مستاجر کا ہوتا ہے. اجیر تو صرف کام کرتا ہے سامنے والے کے لیے، لیکن جب اجیر ایک ہی عمل اپنی ذات کے لیے بھی کرے اور اسی عمل کو وہ غیر کے لیے بھی کرے تو پھر یہ اجارہ فاسد ہے. ٹھیک، تو بالکل اسی کی مثل کسی نے کسی کو اون دی بننے کے لیے اور کہا کہ جب تم اون بن لو گے تو اس کا 1/3 جو ہوگا وہ تمہاری اجرت ہوگی. تو کہا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ یہ اور کفیز طحان ایک جیسا مسئلہ ہے. ٹھیک، اب کہنے وہ مشایخ بلخ کا نصیر بن یحییٰ و محمد بن سلمہ وغیرہما کانوا یجیزون هذه الاجارہ فی الثیاب. یہ دونوں اور اس کے علاوہ دیگر مشائخ بلخ اپنے شہر کے عرف اور عادت کا اعتبار کرتے ہوئے کپڑوں میں کفیز طحان کی مثل کو جائز قرار دیا کرتے تھے. حالانکہ جو علت کفیز طحان میں ہے وہی علت یہاں بھی موجود ہے، تو جب وہ حرام ہے تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے. لیکن لِطَعَامُلِ أَهْلِ بَلَدِهِمْ فِي الثِّيَابِ، کہ یہ کام ان کے شہر کے اندر کپڑوں کے معاملے میں رائج ہو چکا تھا.
لہذا وہاں انہوں نے تخصیص نسبی کر دیا اور تخصیص قیاس بھی کر دیا. ٹھیک ہے. وَتَعَامُلُ حُجَّةٌ يُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ وَيُخَصَّصُ بِهِ الْأَثَرُ. اور تعامل لوگوں کی عرف و عادت کی ایک ایسی حجت و دلیل ہے کہ جس کے سبب قیاس کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے اور اثر کو تخصیص دی جاتی ہے. وَتَجْوِيزُ هَذِهِ الْإِجَارَةِ بِالثِّيَابِ لِلتَّعَامُلِ. اور اس اجارے کو جائز قرار دے گا کپڑوں کے معاملے میں یہ تعامل کی وجہ سے. بمعنی اس تخصیص کا معنی یہ ہے اچھا بمعنی تخصیص النص الذی ورد فی قفیز الطعام. وہ نص کے جو تخصیص جو قفیز طحان کے بارے میں وارد ہوئی ہے اس نص کی تخصیص کرتے ہوئے لأن النص ورد فی قفیز الطحان لا فی حائط. کیونکہ نص تو قفیز طحان میں وارد ہوئی ہے نہ کہ حائط اور اون بننے والے کے بارے میں. الا ان الحائط نظیر. لیکن جب حائط اس طاحن کی نظیر ہے کہ جس طرح طاحن اپنے لیے اور غیر کے لیے عمل کر رہا تھا اسی طرح حائط بھی اپنے لیے اور غیر کے لیے عمل کر رہا ہے. لہذا وہ اس کی نظیر ہو گیا. جب وہ اس کی نظیر ہو گئے فَيَكُونُ وَارِدًا فِيهِ دَلَالَةً. تو دلالتاً حائط کے معنی کے اندر یہ طاحن کے معنی کے اندر یہ حائط بھی داخل ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تخصیص کی ہے, ہم نے نص کے عمل کو چھوڑا نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں فَمَتَى تَرَكْنَا الْعَمَلَ بِدَلَالَةِ هَذِهِ النَّصِّ فِي الْحَائِطِ. کہ دلالت النص جو تقاضا کر رہی تھی کہ یہ حائط جو ہے یہ بھی ناجائز ہو, تو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے دلالت النص کے ذریعے جو عمل تھا اس عمل کو حائط میں جب ترک کر دیا وَعَمِلْنَا بِالنَّصِّ فِي قَفِيزِ طَحَان, اور ہم نے قفیز طحان میں نص پر عمل کیا کانا تخصیصا, تو یہ نص کو تخصیص دینا کہلاتا ہے. لا ترکن اصلاً, یہ نہیں ہے کہ ہم نے نص کو بالکل ہی ترک کر دیا. پر تخصیص النص بالتعامل جائز, اور تعامل کی وجہ سے اگر تخصیص نص ہو تو یہ جائز ہے. الا ترى اننا جوزنا الاستثناء بالتعامل. کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ استثناء کو جو ہم نے جائز قرار دیا ہے یہ تعامل کی وجہ سے. والاستثناء بيع ما ليس عنده وانه منهي عنه. وتجويز الاستثناء بالتعامل تخصيص منا للنص الذي ورد في النهي عن بيع ما ليس عند الانسان لا ترك للنص اصلا. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استثناء کو جو جائز قرار دیا وہ تعامل کی وجہ سے. اور استثناء کیا ہے؟ استثناء ایسی شے کو بیچنا ہے کہ جو بندے کے پاس نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہا عن بیع لیس عند الانسان, جو چیز انسان کے قبضے میں نہ ہو اس کو بیع کرنے سے حضور نے منع فرمایا. تو انہ منہی عنہ, تو یہ جو استثناء ہے یہ دیکھا جائے تو باب منہیات کے اندر ہے. وتجویز الاستثناء بالتعامل تخصیص منا للنص. کہہ رہے ہیں کہ ہم استثناء کو تعامل کی وجہ سے جو جائز قرار دے رہے ہیں در حقیقت یہ ہمارا اس نص کو تخصیص دینا ہے جو
وارد ہوئی ہے ممانعت میں، کس چیز کے؟ اس چیز کی، بیع کی ممانعت میں کہ جو بندے کے پاس نہیں ہے۔ لا ترک للنص، تو ہمارا یہ عمل یہ نص کو تخصیص دینا ہے، نہ کہ نص کو ترک کرنا یا چھوڑنا ہے۔ لأننا عملنا بالنص فی غیر الاستثناء، کیونکہ استثناء کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں ان تمام کی تمام صورتوں کے اندر ہم ناجائز قرار دیتے ہیں کہ جو چیز بندے کے پاس نہیں ہے تو وہ نہیں دے سکتا۔ قالوا، فقہاء نے فرمایا کہ ھذا بخلاف ما لو تعامل اہل بلد قفیز الطحان فإنه لا يجوز، کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے برخلاف ہے کہ اگر یہ اس کے برخلاف ہے کہ اگر اہل شہر کا تعامل ہو جائے قفیز طحان کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ کہ بھئی اہل شہر کا تعامل ہوا اون کو بننے کے حوالے سے، تو آپ نے اس کو جائز قرار دے دیا۔ تو اگر اہل شہر قفیز طحان میں اگر مبتلا ہو جائیں تو پھر کیا وہاں ترک نص لازم نہیں آئے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو جو جائز قرار دیتے ہیں وہ قفیز طحان کے علاوہ کی صورت میں جائز قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اہل شہر قفیز طحان میں مبتلا ہو گئے فإنه لا يجوز، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ولا تكون معاملتهم معتبر، اور نہ ہی ان کے معاملات معتبر ہوں گے۔ لأننا لو اعتبرنا معاملتهم كان تركا للنص اصلا، کیونکہ اگر ہم نے یہاں پر قفیز طحان میں لوگوں کے معاملات کا اعتبار کر لیا تو یہ تو براہ راست نص کو ترک کرنا لازم آئے گا۔ وبالتعامل لا يجوز ترک النص، اور تعامل کے سبب ترک نص جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وإنما يجوز تخصیصه، جو چیز جائز ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو تخصیص ہے۔ لیکن مشائخنا لم يجوزوا هذا التخصیص، مشائخ بلخ نے تو حائض کے اندر اس کو جائز قرار دے دیا، لیکن یہ ماوراء النہر کے جو ہیں اور اسی طرح دیگر جو فقہاء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ لأن ذلك تعامل اہل بلد واحدہ، کیونکہ بھائی تو ایک ہی شہر کا تعامل ہے۔ اچھا، یہ جس زمانے میں لکھی گئی اس زمانے میں شہر کتنا ہوتا تھا ہے؟ یہ آپ کا کراچی، یہ جو جیل چورنگی ہے دیکھا فیضان مدینہ کے پاس جیل بھی ہے، یہ جیل یہاں کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ جیل ہوتا ہے شہر سے باہر، جیل ہوتا ہے شہر سے باہر، تو اس دور کے اندر یہ جیل شہر کے باہر بنایا گیا تھا، اور شہر کا مرکز کیا تھا؟ کھارا گھر، اولڈ سٹی۔ یہ قدیم زمانے سے آباد ہے، پورٹ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے۔ تو وہاں سے لے کر اب آپ یہاں تک دیکھ لیجیے، اور مزار قائد جب جناح صاحب کا انتقال ہوا ہے تو یہ پورا کا پورا ایریا جو تھا یہ پورا گراؤنڈ ہے، یہ آس پاس دائیں بائیں جنگل ہی جنگل تھا یہ، ٹھیک۔ تو اسی میدان، اسی جنگل کے اندر لوگ آ کر بس گئے تھے دور کے علاقوں میں ادھر ادھر، کیونکہ مائگریشن ہوئی تھی، تو جس کو جہاں سمجھ میں آیا وہاں اس نے بستیاں، کالونی بنا لی۔ تو یہ وہ تھے کہ آبادی کے جو علاقے تھے وہ تو بہت آگے تھے۔ اسی طریقے سے
کراچی کی پہلی جو یہ سمجھیں کہ اسٹینڈرڈ کے مطابق جو کالونی بنائی گئی ہے وہ پی آئی بی کالونی بنائی شہر کے باہر. تو شہر صرف اس وقت اتنا ہی تھا. تو یہ تو ابھی ہم 50-70 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. علامہ شامی علیہ السلام کے دور کے اندر شہر کتنے بڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ حوالہ دے رہے ہیں مشائخ ما براؤن نہر کا. تو ان کے دور کے اندر شہر پھر کیا ہوتے ہوں گے. آج ہمارا شہر کراچی جو ہے وہ کئی ملکوں سے بڑا ہے. کئی اس وقت روئے زمین کے اوپر جتنے ممالک پائے جاتے ہیں آپ کا شہر کراچی کئی ملکوں سے بڑا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس بات کا اعتبار کیا کہ پہلے شہر بڑے مختصر ہوا کرتے. انہوں نے کہا کہ اگر اس شہر کا اعتبار کریں گے تو یہاں یہ چیز جائز ہو رہی ہے تو اس شہر کا اعتبار کریں تو وہ چیز ناجائز ہو رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعَامُلُ أَهْلِ بَلَدَةٍ وَاحِدَةٍ وَتَعَامُلُ أَهْلِ بَلَدَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَخُصُّ الْأَثَرَ. صرف ایک شہر کا تعامل جو ہے یہ اثر کی تخصیص نہیں کرتا. لیکن یہ اس دور کا شہر ہے, شہر کراچی کا نہیں ہے کہ یہاں اگر آپ یہاں کے عرف کا اگر اعتبار نہیں کرو گے تو 2-2.5 کروڑ کے لوگوں کو ان کے عرف کو آپ بالکل معدوم کر دیں, ان کا بالکل اعتبار ساقط کر دیں, تو یہ بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ تعامل اہل بلد, کیونکہ ایک شہر والوں کا تعامل ان اقتضى ان يجوز تخصیص, اگر وہ تخصیص کو جائز قرار دیتا ہے فترک التعامل من اہل بلد اخرى یمنع تخصیص, تو دوسرے شہر کا تعامل کو ترک یہ یعنی وہ تعامل کا نہ پایا جانا یہ اس تخصیص کو ناجائز قرار دیتا ہے. فلا يثبت التخصیص بالشک, لہذا شک کی بنا پر تخصیص درست نہیں ہے. بخلاف تعامل فی الاستثناء, بخلاف استثناء کے اندر تعامل کے فإنه وجد فی البلاد كلها, تمام کے تمام بلاد کے اندر اس استثناء کے اوپر عرف قائم ہو چکا ہے. والحاصل ان العرف العام لا يعتبر اذا لزم منه ترک المنصوص, عرف عام کا اعتبار نہیں ہوگا اگر منصوص کا ترک لازم آئے. فإنما يعتبر اذا لزم منه تخصیص النص, عرف عام اس وقت تک معتبر ہے جب تک تخصیص نص درست ہے. والعرف الخاص لا يعتبر في الموضعين, جو عرف خاص ہے وہ نہ تخصیص نص جائز ہے اور نہ ہی تخصیص قیاس. وإنما يعتبر في حق أهله فقط دیانتا, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف معتبر ہے اپنے اہل کے حق میں اذا لم يلزم منه ترک النص ولا تخصیص, جبکہ ترک نص اور تخصیص نص لازم نہ آئے. وإن خالف ظاہر روایت, اگرچہ وہ عرف خاص ظاہر روایت کی برخلاف ہے. کما وذالک کما فی الالفاظ المتعاربہ فی الایمان والعادۃ الجاریہ فی العقود من بیع و اجارہ و نحوہ. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عرف خاص ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کہ جیسے قسم اٹھانے کے معاملے میں کوئی خاص عرف کسی خاص علاقے کے اندر رائج ہو گیا, اور اسی طرح عقود لوگ بیع اس طرح کرتے ہیں, خرید و فروخت اس طریقے سے کر رہے ہیں, اجارہ اس طرح کر رہے ہیں, تو اس کے اندر جو عرف جاری ہو چکا ہے وہ ہے.
فتجری تلک الالفاظ، لہذا وہ الفاظ اور عقود ہر اس شہر میں جاری ہوں گے اس شہر والوں کی عرف اور عادت کے مطابق. یراد منها ذلك المعتاد بینہم، اور اس سے یعنی وہ کوئی الفاظ کا تلفظ کرتے ہیں تو اس سے وہی معنی مراد لیا جائے گا جو ان کے درمیان میں رائج ہے. ٹھیک، وَيُعَامَلُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ بِمَا يَقْتَضِيهِ ذَلِكَ مِنْ صِحَةٍ وَفَسَادٍ وَتَحْرِيمٍ وَتَحْلِيلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، اور یہ خاص معاملہ صرف انہی کے ساتھ کیا جائے گا، ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ عرف خاص ہے، یہ خاص علاقے کا ہے. جیسا کہ معاملہ وہی کیا جائے گا جس کا وہ تقاضا کرتا ہے. صحت کا ہے تو صحیح قرار دیا جائے گا، فساد کا ہے تو فاسد ہے، تحریم کا ہے تو حرام ہے، تحلیل کا ہے تو جائز. وغیر ذلك وان صرح الفقهاء بان مقتضاه خلاف مقتضى العرف، اگرچہ فقہاء نے تصریح کر دی ہو کہ اس عرف خاص کا مقتضا اس کے کہ اس نص کا مقتضا اس کے خلاف ہے کہ عرف جس کا تقاضا کرتا ہے. کیوں؟ لأن المتکلم انما يتکلم على عرفه وعادته، کیونکہ متکلم اپنے عرف و عادت کے مطابق بات کرتا ہے. ويقصد ذلك بكلامه دون ما اراد الفقهاء، اور اپنے کلام سے اسی اپنے عرفی اور عادتی معنی کا ارادہ کرتا ہے، نہ کہ اس کا ارادہ جو ہمارے فقہا کرتے ہیں. فإنما يعامل كل أحد بما أراده، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اسی کے مطابق جس کا اس نے ارادہ کیا. والالفاظ العرفیہ، اور ہمارے عرف کے اندر جو الفاظ رائج ہو جاتے ہیں، حقائق اصطلاحیہ، وہ حقیقت اصطلاحی ہو جاتے ہیں. یسیر بها المعنى الاصلی کالمجاز اللغوی، اور جو معنی اصلی ہوتا ہے، جو معنی وضعی ہوتا ہے، وہ مجاز لغوی کی طرح ہو جاتا ہے، گویا کہ لغت میں وہ مجاز کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. کما فی جامع الفصول مطلق الکلام فیما بین الناس ینصرف الی المتعارف، لوگوں کے درمیان مطلق کلام یہ متعارف پر منصرف ہوگا. وفی فتاوی العلامۃ قاسم التخصیص التحقیق ان لفظ الواقف والموسی والحالف والنادر وكل عاقل يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشعر او لا. کہہ رہے ہیں یہاں پر مقام تحقیق یہ ہے کہ وقف کرنے والا، وصیت کرنے والا، قسم اٹھانے والا، نظر اٹھانے والا، نظر ماننے والا، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ اور ہر عاقل تو اس کے کلام کو معمول کیا جائے گا اس کی عادت کے اوپر. ٹھیک، کہ جس عادت پر وہ کلام کرتا ہے، خواہ اسے لغت عرب معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، کیونکہ بندہ اپنے عرف کے مطابق بات کرتا ہے. ثم علم انی لم ارى من تکلم على هذه المسألة بما يشفي العليل وكتب وكشفها يحتاج الى زیادت تطویل. کہہ رہے جان لو کہ میں نے کسی دوسرے کو نہیں دیکھا کہ جس نے اس مسئلے میں کلام کیا ہو اس طرح کہ جو بیمار کو شفا دیتے ہیں، اور اس طرح اسے کھولا ہو کہ وہ محتاج ہو مزید زیادتی تطویل کا. لأن الکلام علیہ یطول، جو کہ اس عرف کے اوپر کلام بڑا طویل ہے. لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى ذِكْرِ فُرُوعِ اصول، کیونکہ وہ محتاج ہوتا ہے اصول، فروع اور اجوبہ کے. اما اسا یقال، ان سوال مقدر کے جوابات پر کہ جو کیے جا سکتے ہیں. وتوضیح ما بنا لهذا المقال، اور اسی طریقے سے جو احتیاج ہوتی ہے توضیح کی طرف اس گفتگو کو بیان کرنے میں. فاختصرت هناك على ما ذكرت، بس یہاں پر میں نے صرف عرف کے بارے میں اسی پر اکتفا کیا.
ثم اظہرت بعد ما اضمرته، پھر جو میں نے یہاں پوشیدہ کر دیا اس کو میں نے ظاہر کیا فی رسالۃ، اس رسالے میں جعلتها شرحا لهذا البیت، کہ وہ پورا کا پورا رسالہ در حقیقت ایک شعر کی تشریح ہے، لهذا البیت وضمنتها بعد ما عانیت، اور میں نے ملا دیا، ضم کر دیا اس میں وہ چیزیں کہ جس کا میں نے ارادہ کیا، وَسَمَّيْتُهَا، اور میں نے اس کا نام رکھا نشر العرف۔ کیا لکھا؟ نشر العرف۔ عرف کہتے ہیں خوشبو کو، کس کو؟ خوشبو کہتے ہیں۔ تو نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف، یہ پھول کی یہ خوشبو کا پھیلنا ہے کہ اس بنا پر کہ بعض احکام کی بنا عرف پر ہوتی ہے۔ فمن رام الزیادہ علی ذالک فلیرجع الی الطفولۃ، بس جو ارادہ رکھتا ہے مزید اس سے زیادہ کی تفصیل جاننے کا تو اسے چاہیے کہ وہ وہاں جا کے رجوع